بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي شرف الحرمين، والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين، وعلى آله وأصحابه في الدارين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غر قاسم. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہے ناموس مغربی کے فدا ہونے کا دن، آج ہے ناموس مغربی کے فدا ہونے کا دن، آج ہے مشتاق کے دوزخ رسا ہونے کا دن، آج ہے ممتاز کی غیرت عیاں ہونے کا دن، آج ہے مشتاق کی ذلت مکاں ہونے کا دن، آج ہے جذبات کے آتش فشاں ہونے کا دن، آج ہے احساس کے سیل رواں ہونے کا دن، آج ہے عشق نبی میں سرخرو ہونے کا دن، آج ہے سب کے شریک آرزو ہونے کا دن، آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس سے گواہ غازی کا پورا سال ہے. مرحبا ملت کے غازی کیا ہے تیرا حوصلہ، مرحبا ملت کے غازی کیا ہے تیرا حوصلہ، جس سے باطل کے دیوانوں پہ ہے طاری زلزلہ. اے حسینی قافلے کے شیر سہل جوان، تو نے کئی بحریوں کو کر دیا عبرت نشان، ایک ایک لمحہ تیرے سال کا نشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے. اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب زید مجدوہ، حضرت علامہ مفتی محمد آصف عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر نور القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری زیدہ شرفہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم تحفظ ناموس رسالت کے موقع پر اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال 4 جنوری کو غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول گورنر کو باصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد پورا سال استقامت کے ساتھ وہ اپنے موقف پہ اللہ کے فضل سے ڈٹے رہے اور آج بھی اسی راہ عظیمت پر موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو غازی ممتاز حسین قادری کے اس کردار کی شکل میں بیداری عطا فرمائی ہے، اور آج دور دور تک گستاخانہ سوچ شکست کھا چکی ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کا کردار اللہ کے فضل سے دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ غازی ملت کو عزت رہائی عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کی سرداری کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جتنی بھی امتیں ظاہر کی گئی تم ان ساری امتوں کے سردار ہو۔ سرداری کا باعث کیا ہے؟ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر تم ایمان رکھنے والے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت کے سر کا سہرا ہے، اور اس امت کو رب ذوالجلال نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہر دور میں اس نے اندھیروں کا تعاقب کیا ہے، ہر دور میں اس نے صداقتوں کا ساتھ دیا ہے، اور ہر دور میں جبر کی تند و تیز ہواؤں کے خلاف کردار ادا کر کے اس نے متاع دین و ایمان کو محفوظ کیا ہے۔ پہلے جب بھی ماحول میں بگاڑ آتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جاتا تھا تو پھر کسی نبی یا رسول کو بھیج کر
اصلاح کی جاتی تھی، مگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نہ کوئی نبی ان صدیوں میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود آج تک جو دین اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو یہ امت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کردار ہے کہ جب بھی بگاڑ آیا ہے امت کے اندر سے ایسی طاقت اور ایسی قوت برسر میدان آئی ہے کہ جس نے اس بگاڑ کو ختم کر کے دین متین کی رونقیں ہر طرف آباد کی ہیں۔ ہر دور میں مجدد دین کے مصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے وارث جلوہ گر ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 14 صدیوں کی تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ امت بلا وجہ امتوں کی سردار نہیں ہے، اس نے کام ہی سرداروں والے کیے ہیں۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین اس امت کو عطا کیا تھا، 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج تک وہ اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ جو اس امت کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس مقام پر ایمان باللہ پر بھی اس کو مقدم کیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں جہاں دیکھو تورات، زبور، انجیل، صحائف اور ہزار احادیث میں جو ترتیب ہے، سب سے پہلے جب ذکر ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پر ایمان لانے کا ذکر ہوتا ہے، پھر ایمان بالرسالت ہے، پھر دیگر ابواب ہے۔ لیکن اس مقام پر پہلے نمبر پر امر بالمعروف ہے اور دوسرے نمبر پر نہی عن المنکر ہے اور تیسرے نمبر پر ایمان باللہ کا ذکر ہے کہ تم بہتر کیوں ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا پہلا کردار کیا ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، پھر نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان بھی ہے۔ یقیناً اللہ پر ایمان ہی سے، ایمان بالرسالت ہی سے سارے اگلے آفاق کھلتے ہیں، مگر اس بنیاد پر اس آیت کریمہ میں کہ بات سرداری کی ہو رہی ہے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مطلقاً اللہ پر ایمان کا تذکرہ کیا جاتا وہ تو پہلی امتیں جو اپنے پیغمبروں کو مانتی رہی ان کا بھی اللہ پر ایمان تھا، تو پھر سرداری کی دلیل سامنے نہ آتی۔ اگر حق پر ایمان کی بنیاد پر کسی کو سرداری ملنی ہوتی تو سارے ہی سردار ہوتے جن کا اللہ پر ایمان تھا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں یقیناً ایمان باللہ کی فضیلت ہے، اولیت ہے، مگر یہ مقام امت کی سرداری کا مقام اس قصد کا یہاں اظہار ہو رہا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے نمبر پہ ان چیزوں کو ذکر کیا جن کی بنیاد پر اس امت کو امتیاز کیا گیا اور اس امت کو پہلی امتوں پر سرداری عطا کی گئی۔ وہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ اس امت کا مزاج یہ ہے، یہ حق کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ بدی کو روکے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ صوفہ سے لے کر دائرۃ سے لے کر آج تک اس امت نے اپنا لوہا منوایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی امتوں میں بھی مصلح ہوتے تھے، مبلغ ہوتے تھے، ان میں بھی جہاد تھا، ان میں بھی مجاہد تھے، ان میں بھی غازی تھے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معیار اس امت میں ہے وہ ہمیں پہلی امتوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم ان کے جہاد کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم ان کے جذبہ تبلیغ کو بھی سلام کرتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہے آپ کو بدر جیسا میدان پہلی امتوں میں نظر نہیں آئے گا، آپ کو حنین جیسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ پہلی امتوں میں نظر نہیں آئے گا۔ اور رہا یہ زمینی حقیقت ہے کہ پہلی امتوں میں تمہیں کہیں کربلا جیسا امام اور امام حسین جیسا شیر نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ 15ویں صدی آ گئی
لوگوں کے رجحان بدل گئے، لوگوں کی سوچیں بدل گئی، لوگوں کے فکری ڈھانچے بھی بدلتے رہے، کئی آندیاں آئیں، کئی طوفان اٹھے، ہمارے دشمنوں نے طرح طرح کی جال لگا کر ہمارے جوانوں کو شکار کرنا چاہا اور بدی اور قریانی اور فحاشی سے اس امت کے قبلے کو بدلنا چاہا، مگر آج بھی اس امت کی صفوں سے غازی ممتاز قاتل جیسے جب جوان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ اس امت کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیا گیا ہے۔ دیکھو کیسا عظیم جذبہ اور کس انداز کی قوت اور کس انداز کی بہادری غازی ممتاز حسین قادری زید اشرف کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ دیکھو۔ مجھے اعتراف ہے علم کی فضیلت کتنی ہے، مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھانے کا مقام کتنا ہے۔ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسرار و رموز بیان کرنے کی فضیلت کتنی ہے، مگر رب کعبہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسے ہزاروں خطیبوں کی تقاریر وہ فلسفہ دنیا کو ناموس رسالت کا نہیں سمجھا سکی جو فلسفہ غازی ممتاز کی گولی نے سمجھا دیا ہے۔ کیا اس شیر دل کی طبیعت ستھری ہے، کیا اس کا روشن ضمیر ہے اور کیا اس کا ستھرا ضمیر ہے، وہ کیا افکار تھے اور کیا باطن کی سوچ تھی کہ اس شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے کوئی دندناتا پھرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس سورمے کو مارنا بڑا مشکل مرحلہ تھا، سیکورٹی اور اقتدار کا نشہ اس کو دن بدن آگے بے لگام کرتا جا رہا تھا، مگر غازی ممتاز حسین قادری کے جذبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میں سلام کرتا ہوں۔ وہ کہیں اپنے گھر کی کوٹری میں بیٹھ کر بھی اپنے اقتداروں کے سامنے سلمان تاثیر کا رد کر کے چاہتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے تو یہ گزر کر سکتا تھا، کہیں کسی دوستوں کی انجمن میں بیٹھ کر اتنا کہہ کے کہ یہ گورنر گستاخ کھڑا ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، اس سے بھی وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، مگر اس شیر دل نے یہ طے کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اس محنت کو مجھے پورا کرنا ہے جس کو شریعت مطہرہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس کی پلاننگ کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، اور مزے کی بات یہ ہے ایک ہے محض افکار کی دنیا میں پرواز کرنا، یہ بھی ایک تقدس ہے کہ بندے کی سوچ ستھری ہو اور جس کی نیت پکی ہے، اور اگرچہ اس پر عمل وہ نہیں کر سکا اس کو موقع بھی ملا، نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کو بھی فائدہ مل جاتا ہے، اس کو بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف فرما تھے، فرما ان بالمدینہ قوما، مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ سفر کیا، نہ بھوک برداشت کی، نہ پیاس برداشت کی، شارکون وہم بالمدینہ تھی، اللہ نے ان کو گھر بیٹھے اجر عطا فرما دیا ہے۔ یہ وہ پیچھے رہنے والے نہیں تھے کہ جن کے دلوں میں منافقت ہو، یہ وہ تھے فرمایا کہ اجر سارا ان کو ملا ہے، مگر ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کیف وہم بالمدینہ تھی، بخاری شریف میں ہے محبوب یہ کیسے ہو گیا کہ گھر بیٹھے ان کو پورا اجر مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک نہیں تھا، تعجب تھا کہ گھر بیٹھے پورا اجر لے گئے ہیں، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے حبسہم العذر شارکون بحسن النیت، کہ وہ 100% تیار تھے مگر وقت آیا تو وہ بیمار تھے۔ میں ان کے دلوں کی کیفیات کو جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ نہ آنے کا پروگرام تھا اور کچھ عذر بھی بن گیا، نہیں 100% تیار تھے،
مگر معذوری کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر نہیں آئے۔ رب ذوالجلال نے ان کو گھر بیٹھے نیت پر ہی تبوک کے غازیوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ یقیناً آج ہماری جو زندگی کا ہمارے پاس آسرا ہے تو یہی حدیث شریف ہے کہ گستاخیاں جو کائنات میں ہوتی ہیں ہماری نیت پکی ہونی چاہیے کہ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہمارے سامنے دو رستے ہیں، اگر گستاخ پہ حملہ کرتا ہوں تو بدن کے 1000 ٹکڑے ہوتے ہیں اور گستاخ کو چھوڑتا ہوں تو زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیت ہو کہ اگر گستاخ مجھے مل گیا اسے نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ بدن کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ شخص اگرچہ گھر میں ہی فوت ہو گیا، اللہ اس کو ناموس رسالت کے غازیوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نیت پر، نیت کے خلاف ترغیب نہیں ہونے چاہیے، ہر وقت جذبہ ہو اور ہر وقت اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہو۔ آگے چانس نہیں بنا تو گھر بیٹھے ثواب اس کو مل جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تبوک والے جو تبوک میں نہیں پہنچے اور مدینہ شریف میں موجود ہیں، اللہ نے ان کو نیت کی بنیاد پر بہترین اجر عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے ملت کے ہر نوجوان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں گستاخ سے ٹکراؤں گا اور میں گستاخ پر حملہ آور ہو کر ناموس رسالت پہ پہرا دوں گا۔ اس جذبے اور نیت پر ہی آج ہماری زندگی گزارنے کا کوئی آسرا ہو سکتا ہے، ورنہ جس قدر ماحول میں گستاخیوں کا دھواں موجود ہے ہمارے پاس پیچھے کوئی جواب نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی گزارنے کا کوئی شرعی جواز تلاش کریں اور کوئی دلیل ڈھونڈے۔ ہاں، ہر مجاہد ہر وقت نیت ہونی چاہیے اور اس نیت کے خلاف کوئی کرینہ جواز تلاش کرے اور کوئی دلیل ڈھونڈے۔ ہاں، ہر مجاہد ہر وقت نیت ہونی چاہیے اور اس نیت کے خلاف کوئی کرینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن سرخرو فرمائے گا۔ غازی ممتاز حسین قادری کا یہ شرف ہے کہ انہیں جب یہ خبر پہنچی کہ اقتدار کے نشے میں گورنر گستاخی کر کے دن دلاتا پھر رہا ہے، ان کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ جو نیت تھی اس پر عمل کرنے کا موقع بھی مل گیا، اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت بھی آ گیا۔ اور پھر اس سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ کردار ادا کیا تو اس کے بعد غازی کا جو تیسرا مرحلہ تھا وہ بھی آج ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے مواقع پر کارروائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کچھ روپوش ہو جاتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری اس موقع پر اہل سنت کی روشن تاریخ کا اعادہ کر رہے تھے۔ جب یزیدیت سے امام حسین ٹکرائے تھے تو کربلا کے میدان میں چہرہ چھپا کے نہیں گئے تھے، چہرہ دکھا کے گئے تھے۔ ممتاز حسین قادری نے پاکستان کے آفاق پر جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا اور جہاد فساد کا نام رکھا جا رہا تھا اور شرارت کو شریعت کہا جا رہا تھا، اس موقع پر غازی ممتاز حسین قادری نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کرنے کے بعد جو اقرار کیا ہے تو غازی ممتاز حسین قادری نے اہل سنت کی تاریخ کو پھر زندہ کر دیا ہے کہ دہشت گرد اور ہوتا ہے، غازی اور ہوتا ہے، دہشت گرد چہرہ چھپا کے مارتا ہے، غازی جھنڈا لہرا کے مارتا ہے۔ دیکھیے پھر اقرار کیا تو کس شان کا، کس پاور کے ساتھ سال گزر گیا ہے، کتنی بار انٹرویو ہوئے، کتنی بار تفتیش ہوئی، کتنی بار تشدد ہوا، مگر ایک بار بھی غازی ممتاز حسین قادری نے اپنے کیے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ کہیں کہہ بیٹھتے کہ کر تو بیٹھا ہوں مگر بیوی سے جدا، بچوں سے جدا، والدین سے جدا، میں نے تو کیا مصیبت اختیار کر لی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ جب بھی غازی سے پوچھا گیا ہے تو غازی نے اس طرح کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے
شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. کوئی بزدلانہ جملہ نہیں بولا، کوئی شکست خوردہ بات نہیں کی. ہم نے بغیر دیکھے پیار کیا تھا، ہم نے بغیر دیکھے اظہار کیا تھا، نہ کوئی رابطہ تھا نہ کوئی تعلق تھا. اسی 4 جنوری کو فیصل آباد یونیورسٹی میں میری تقریر ہو رہی تھی. میں باہر نکلا تو پیغام پہنچا کہ گستاخ گورنر کو کسی نے فائر کر دیا ہے. اگلے فون میں آیا کہ مارنے والا کہتا ہے میں نے گستاخ سمجھ کے مارا ہے. یہ وہ لمحہ تھا کہ رب ذوالجلال نے دل میں غازی کی محبت کو لبریز فرما دیا. اور اب سال گزر گیا، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہے، ہم نے کچھ سمجھایا نہیں ہے، ہم نے کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا، مگر سلام ہو شیر مرد کو، اس نے ہمیں کہیں بھی شرمندہ نہیں کیا. بولتا ہے تو شیروں کی گرج ہے، انداز میں مفکرین کی فکر ہے، قرآن و سنت کے انداز سے مالا مال ہے، اور دور دور تک امریکہ کے وہ چکرا ہے کہ 15ویں صدی میں بھی ایسا عشق ہے کہ ایک انسان کو نہ جان کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، نہ کسی اور محبت کی طرف وہ دیکھتا ہے. وہ جب بھی بات کرتا ہے تو ماہ مدینہ کے عشق کی بات کرتا ہے. میرے بھائیوں، تقریریں کرنا بھی آسان ہے، تقریریں سننا بھی آسان ہے. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں اپنی کتنی مصروفیات کو چھوڑ کے نکلا. آپ نے ٹائم نکالا ہے تو ایک منٹ آپ نے حساب کیا ہوا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں کتنی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے. مگر اس عاشق سے بھی دیکھو جس نے پورا سال محبوب کی یاد میں جیل میں گزار دیا ہے. ہر گھڑی میں یاد ہے، ہر دن میں یاد ہے، ہر گھنٹے میں یاد ہے. جب کوٹھڑی کی چھت دیکھے تو پھر بھی تصور مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے. جب اپنے آپ کو اس ماحول میں بند دیکھے تو پھر بھی تصور مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے. ہم 4 گھنٹے دیں تو سوچ کے دیں. اس عاشق کو سلام کرنا چاہیے جس نے پوری زندگی محبوب کے نام لگا دی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، ان پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں پہلے ہی موجود ہیں. یہ آج کا وہ روشن کردار ہے جس کو غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس موقع پر پھسلے ہیں اور پھسلتے چلے گئے ہیں. غازی ممتاز حسین قادری کا ہم پر ایک احسان نہیں کئی احسان ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کمپنی جن کو اور کوئی پروپیگنڈا نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسیں اور اس کی ریلیاں، جعلی پروگرام، روزانہ نوائے وقت کا ایک کالم یہ تھا نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر جو جن اضلاع کی خبریں آتی تھی پوچھا جاتا تھا وہاں کوئی پروگرام ہوا ہی نہیں ہے. لیکن اس جماعت نے جو کبھی جہاد کے نام پر قوم کو لوٹتی ہے اب اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شو کر رہی تھی. آپ ریکارڈ دے سکتے ہیں 1 سال تقریباً نوائے وقت کے اس صفحے کو دیکھیں، وہ جعلی پروگراموں کا کالم آپ کو نظر آئے گا کہ اس جماعت نے جن کا نہ کوئی عشق سے رابطہ ہے، نہ کوئی مدینے کی گلی سے تعلق ہے، نہ کوئی مرکز کائنات سے کوئی وابستگی ہے، مگر وہ قوم کی آنکھوں میں دور جھانکنے کے لیے روزانہ کی خبریں لگوا رہے ہیں. 5 جنوری کا نوائے وقت دیکھ لیں. غازی ممتاز حسین قادری نے جس وقت ناموس رسالت کا 4 جنوری 2011 کو کردار کیا، اس سے لے کر آج تک تمہیں ان بہروپیوں کو ایک مرتبہ بھی حرمت رسول کا نام لیتے ہوئے تم ان کو نہیں پاؤ گے. وہ جماعت دھوکہ جنہوں نے اس کو اپنے لیے
ایک بنا رکھا تھا، گولی غازی نے ماری ہے مستاق کو، مگر دلوں میں وہ داخل ہو گئے ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی نام نہ لے دے، کہیں ہمیں کوئی سامنے کھڑا نہ کر لے۔ اس کے بعد حرمت رسول کانفرنس ختم، حرمت رسول کا جلسہ ختم، حرمت رسول کی ریلی ختم۔ غازی ممتاز حسین قادری نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ ان کی گولی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن کا تعلق مدینے کی اس بستی سے ہے وہ ہر ماحول میں محبوب کا نام لیتے رہیں گے۔ فضا عشق سے تحریر کی تو نے نوا ایسی، میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک اشک النابی۔ اہل سنت کو نیا جذبہ ملا، امت کو نیا وقار ملا، جوانوں کو نیا حوصلہ ملا، مفکرین کو نئی راہیں ملی۔ وہ لوگ جو بزدل ہو کے چھپ چکے تھے وہ برسرے بیکار نظر آنے لگے۔ یہ کردار ہے غازی ممتاز حسین قادری کا کہ جنہوں نے ایک بیداری اس امت کو عطا کی ہے، اور وہ دشمن جو کبھی خاکے بنا رہے تھے معاذ اللہ، اور کبھی وہ فیس بک کے شیطان جو اپنے مختلف سرپسندیوں میں مصروف تھے، غازی ممتاز حسین قادری نے ان گستاخانہ سوچوں کی کمر توڑ رکھتی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ امت کل بھی ناموس نبوت کی نگہبان تھی اور آج بھی محبوب کی شان پر جان قربان کرنے والی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خود سامنے تھا تو کیا ہوا، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا لی، لیکن کہتے ہیں محبوب آپ کے عشق کی کیسی سروری ہے اور آپ کے عشق کا مقام کیسا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن ہے اور ادھر حسن سامنے ہو تو کیا بنے، محبوب تمہارے نام پر ہی روزانہ سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں استمرار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو بار بھی نہیں ہوا، چو جائے کہ 1000 بار ہو۔ حسن یوسف پہ کٹی ایک بار، مگر ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں ایک بار نہیں، جب بھی صبح طلوع ہوتی ہے سروں کے نذرانے پیش کرنے والے تیار ہوتے ہیں۔ یہ فکر رضا کو فنکشنل ثابت کیا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ امام کے کلام کی لذت دیکھو، ادھر ہے کٹنگ جس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ارادے سے کٹوائی، کٹنگ پتہ ہی نہیں چلا کٹ گئی۔ اگر کسی عورت کو پکڑ کے کوئی کہتا ہاتھ آگے کرو، ہم حسن یوسف پر تمہاری انگلی کاٹنا چاہتے ہیں، ایک بھی شاید تیار نہ ہوتی تھی۔ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلا اور انگلی کٹ گئی، اور ادھر کیا کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پہلے ارادہ کرتے ہیں، پھر جان کے ارادے کے ساتھ کہتے تجھے وہ شاخ سے توڑے زہر نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ ہر جان تو وہاں پسند ہی نہیں ہوتی، بڑی خاص جانیں ہیں جو منظور ہوتی ہیں۔ یہ ارادے کے ساتھ شوق سے چڑھتے ہوئے موت کا پھندا گلے میں ڈالتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ محبوب کی ناموس پر کروڑوں جانیں بھی نشاور کی جا سکتی ہے۔ حسن یوسف کے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں انگلیوں کی بات ہی نہیں، نذرانے ہمیشہ سروں پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر غازی ممتاز حسین قادری اس صدی کا وہ کردار ہے جسے کبھی بلایا نہیں جائے گا اور جس کا فیض انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ وہ 3 مراحل، وہ تصور کے بعد تعبیر اور تعبیر کے بعد استقامت، ان تینوں مراحل میں
قاضی ممتاز حسین قادری کا کردار جب میں دیکھتا ہوں تو میرے یہ دل سے مجھے صدا ملتی ہے، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری۔ کردار کس طرح کا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ گولی چلائی ہے، گستاخ کو واسع جہنم کیا ہے، اور اس کے بعد افسردہ ہو جاتے، مرجھا جاتے، معافیاں مانگنا شروع کر دیتے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جب ان کو ڈیتھ سینٹینس سنایا گیا تو قاضی صاحب کے بھائی قاضی کو دل پذیر عوام بتاتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا یہ جو تم فیصلہ سنا رہے ہو انگلش میں، مجھے انگلش اچھی طرح نہیں آتی، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے اس پر کہ مجھے موت کی سزا ہے؟ تو جج نے ان کی انگلی پکڑ کے اس جگہ رکھی تو غازی ممتاز حسین قادری نے اس کاغذ کو چوم کی آنکھوں سے لگایا۔ موت کا فیصلہ سن کے مسکراہٹ ایسے نے اولا کے مسلمانوں کی جان تازہ ہو گئی۔ وہ احد کے میدان میں لیٹے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت زید نے جا کے کہا تھا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کئی پتا جدوں کا، ساتھ بتاؤ حال کیسا ہے؟ تو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع 70 زخم بدن پہ لگے ہوئے تھے، پھر بھی ہونٹوں پہ تبسم تھا اور کہہ رہے تھے انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا اچھا ہے، لیتا احد میں ہوں مگر خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے۔ حضرت زید بن سینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدود حرم سے گرفتار کیا گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت زید بن سینہ سے پوچھا کہ اب ہم نے حرم سے باہر نکالا ہے، چند لمحوں کے بعد تمہارا سر تن سے جدا ہوگا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس رب کی قسم دے کے کہتا ہوں جو دل میں ہے وہی بتانا، اب تمہاری شکایت مدینہ شریف میں نہیں لگے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان عندنا نضرب عنقه وانك جالس في اهلك، اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تم گھر میں ہوتے، بیوی بچوں کے پاس ہوتے اور تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے، بتاؤ دل کی بات بتاؤ، ان دونوں میں سے تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ حضرت زید نے کہا واللہ خدا کی قسم ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی هو فیہ اصیب شوکۃ من جانب اہلی، خدا کی قسم ان کا گرفتار ہونا، تمہارے قبضے میں ہونا، تمہاری تلوار کے نیچے ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام کو گھر میں کانٹا بھی چپ جائے پھر بھی ہم اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک کائنات میں کسی محبوب کے ایسے دیوانے نہیں دیکھے جیسے دیوانے رسول عربی کے دیوانے ہیں۔ وہ داستان محبت کی غازی ممتاز حسین قادری نے ان کو تازہ کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر میں ان کو سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں وہ ایک ماڈل اور معیار ہے۔ جب موت کو سن کے مسکرا پڑے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان کا بلانی کرنا، ان کو اسے عملی جامہ پہنانا اور اس کے بعد ان کی استقامت، یہ دلیلیں ہیں ان کے کردار کی۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے بہتر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر بد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ کردار، ستھرا کردار، سچا کردار، عمل صالح۔ افسوس ہے مجھے دل دل میں پھنسے ہوئے ان علماء سوفی جنہیں آج تک اس
کردار کی حمایت میں کوئی دلیل نہیں مل رہی، اور وہ ابزار کی گود میں بیٹھ کر غازی ممتاز حسین قادری کے کردار پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قسم ہے، اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ بات تو بالکل واضح قرآن سے بھی نظر آ رہی ہے، جس فعل کے بعد کسی شخص کا پیار دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ قرآنی فیصلہ ہے، وہ فعل برا نہیں ہوتا، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ کردار عمل صالح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب منطق کے قانون کے مطابق اس آیت کو لے کر آگے غازی ممتاز حسین قادری کے کردار کے اصلاح کی طرف اگر سفر کرو تو واضح طور پر ہر قضیہ قطعیت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً پچھلے سال 4 جنوری سے پہلے ہم میں سے کوئی غازی ممتاز قادری کا واقف ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی ان کے لیے تڑپتا ہی نہیں تھا، کسی کے دل میں ان کا پیار نہیں تھا۔ اور آج صورتحال کیا ہے، سڑکوں پر کروڑوں لوگ غازی غازی کرتے نظر آ رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پیار ہے، کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کی غازی ٹھنڈک ہے۔ وہ 2011 4 جنوری سے پہلے صرف اپنے خاندان کا پیارا تھا، اب تمام اہل ایمان کا پیارا ہے۔ وہ اس رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ، مگر شان ناموس رسالت پہ پہرا دینا یہ وہ فرض ہے جو زندگی میں 1 بار نہیں، جو سال میں 1 بار نہیں، جو دن میں 5 بار نہیں، یہ وہ فریضہ ہے جو ہر مومن پر ہر سیکنڈ میں لازم ہے۔ اس بنیاد پر غازی ممتاز حسین قادری نے وہ کردار ادا کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے بیک وقت ہمارے سارے محاذوں پر بیداری آ گئی ہے، اور اس نے واضح کیا ہے جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات، جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے، کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت کے نثار، پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں ہے، جن زبانوں کو لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے، کہہ رہی ہے ہم سے عاشق آج بھی فکر رضا ان کی خاطر ہی جیئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو غازی ممتاز حسین قادری کی جیل کی ہر کھڑی کا پیغام ہے، جیل کی ہر ساتھ کا ہمارے نام سندیشہ ہے۔ عاشقو مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں اپنے جیتے ہوئے ایسے ہیرو کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد روا کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے بہتر کردار قادری، صدیوں میں نور چھائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ یاد رکھنا میں دلدار قادری کی بات کر رہا ہوں، میں بیمار قادری کی بات نہیں کر رہا، بیمار قادری کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ دلدار قادری کی بات وہی ہے، اور میں یہ بربلا کہہ رہا ہوں جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ یہ کہہ دیا ہے آصف نے سب سوچ ساچ کے سب مانگتے ہیں سب کو ہے درکار قادری۔ یہ جذبہ سلامت ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے وہ دن دور نہیں جب غازی ممتاز حسین قادری باعزت رہائی پائیں گے، اور یہ پھر امت میں ایک مزید بہار آئے گی۔ اور آج جو غداری کر رہے ہیں ان کو اس وقت زمین پہ جگہ نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا اس وقت جو صورتحال ہے، جو پرائے تھے ان پر ہمیں افسوس کیا، وہ تو کمپنی ایسی ہے جن کا دھندہ ہی یہ ہے جو خود گستاخیاں کریں اوروں کی بند کیسے کرا سکیں گے۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا، ان کا تو
ضمیر ایسا ہے، مگر افسوس ہے اس انسان پر جو 11ویں کی دیگوں پہ پلا، جو میلاد کے چندوں پہ پروان چڑھا، جس نے اس کے رسول کی چھتری تان کر قوم کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب غازی ممتاز حسین قادری جیل میں ہے، اس وقت اس شخص کو یہ سوجھی کہ انٹرویو دیتا ہے فیصلے سے 4-5 دن پہلے کہ یہ قاتل ہے اور قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس شخص کا بیٹا جیل میں ہوتا پتا چلتا کیسے بولتا ہے، اگر اس کا عزیز کوئی جیل میں ہوتا پتا چلتا کیسے بولتا ہے۔ اس نے کوئی دیکھا ہی نہیں کہ اگر ایک شخص نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے، ہمارے حصے کی ڈیوٹی پوری کی ہے، تو اگر ہم کوئی اس کی حمایت میں نہیں بول سکتا تو کم از کم تنقید نہ کرے، بات کو نہ کرے۔ اب ہم نے جس وقت ان کا محاسبہ کیا تو ہمیں پیغام بھیجتے ہیں، ہر ایک کی رائے ہوتی ہے، تو ہماری بھی ایک رائے ہے، تمہاری بھی ایک رائے ہے، تو شہر شہر ہمارے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ میں نے کہا دروازہ تم نے کھولا، جنگ کا آغاز تم نے کیا، اگر تمہاری بھی ایک رائے ہے تو غازی ممتاز کی بھی ایک رائے ہے۔ چلو بات کی باتیں تو بات نہیں، تمہاری رائے میں گستاخی نہیں بن رہی تھی کہ سوچ متاثر ہو گئی ہے، ان کی یہودیوں عیسائیوں کی ٹکڑوں کا اثر ڈال گیا ہے، تو غازی کی سوچ ستھری تھی، اس کو گستاخی نظر آئی ہے، اس نے گستاخ کو باعث جہنم کر دیا ہے، تو تمہیں بک بک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بولے ہو؟ کیوں رنگ کیا ہے؟ کیوں اس کو چھیڑا ہے؟ اور آج جب کوئی گرتا ہے تو پھر گرتے ہی جاتا ہے۔ اس فکر رضا کا لقمہ اس نے کھایا ہوتا، اسلاف سے اس نے وفاداری کی ہوتی تو پھر نہ پھسلتا، پھر حمایت ہوتی، قبروں سے بھی کہہ جاتا۔ مگر جس نے اپنے اکابر کو ڈسا، جس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اپنے آپ کو ایک حریف اور مقابل کے طور پر پیش کیا، جس نے امت کے اجتماعی موقف کا جگہ جگہ خیانتوں سے بیان کیا، اس شخص پر بے برکتی یہاں تک آ گئی کہ وہ 5-6 منٹ کے کلپ کی دھلائی کے لیے 13 گھنٹے لگائے، اور 13 گھنٹے کی دھلائی پوری عمر نہیں ہو سکے گی۔ اس میں جو کچھ اس نے کہا علماء بھی سن رہے ہیں، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، سن لو اس شخص کی وہ 13 گھنٹے کی سلمان تاثیر کی حمایت میں تقریر، اس میں خلاصہ 13 گھنٹوں کا کیا ہے جو اس کی اپنی ذہن کی پیداوار، نہ وہ قاضی ایاز کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کا، نہ وہ ملا علی قاری کا ہے، نہ امام شفاعی کا ہے، نہ ابن حمام کا ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اس کے سوا امت میں وہ قول کیا کسی نے نہیں۔ اس نے کہا توحید صرف ایک صورت میں بنتی ہے، کب؟ جب لفظ بھی سری ہو اور نیت بھی سوائے کفر کے کچھ نہ ہو، اس شکل میں کہیں گے کہ یہ گستاخ ہوا اور پھر واجب القتل ہوگا۔ اور اگر لفظ صحیح سری نہیں ہے یا نیت کچھ اور ہے تو پھر اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ اس کی زبان سے تعریف کی گئی، اور یہ قرآن کے خلاف، یہ سنت کے خلاف، یہ صحابہ کرام کے خلاف، یہ اہل بیت کی سوچ کے خلاف، یہ تابعین ائمہ مجتہدین پوری امت کی فکر کے خلاف۔ اس واسطے کہ دیش کو دیکھو، قاضی اجاز کا نام لیتے انہوں نے بعض اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اشارتاً، کنایتاً، بالواسطہ، بلا واسطہ کسی لحاظ سے بھی توہین کرتا ہے نبی علیہ السلام کی، وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کا فتویٰ تو یہ ہے، وہ آبا صاحب تولہ پڑھنے والا قاری جو تھا اس نے لفظ توہین کا بولے ہی نہیں، اس نے تو قرآن پڑھا ہے، مگر کیوں قتل کیا حضرت عمر نے اس کو؟ کہ دل میں بغض نبی تھا، اور بغض نبی کی بنیاد پر آبا صاحب تولہ پڑتا ہے تو اس کو پار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج یہ کہہ کر کہ صرف صحیح لفظ سے توہین بنتی ہے، یہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس سب سے انحراف ہے، اور ساتھ 295 سے بھی انحراف ہے، کیونکہ 295 حاجی صاحب بیٹھے ہیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کوئی اشارتاً، کنایتاً توہین کرے گا تو واجب القتل ہے۔ اس نے کہا صرف صحیح لفظ ہو، اور پھر صحیح کے بعد آگے مزید قید لگا دی کہ نیت بھی سوائے کفر کے نہ ہو۔
حالانکہ شریع میں تو نیت پوچھی نہیں جاتی. تو دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنا کہ ایسی تعریف کی کہ جس سے کسی گستاخ کو سزا نہیں مل سکتی. جو توہین کر کے بدبختوں کو، عیسائیوں، یہودیوں کو، کافروں کو خوش کر لے گا، مسلمان پکڑیں گے تو کہے گا میں نے تو کنایا کیا تھا، صحیح لفظ تو ہے ہی نہیں. اور اگر صحیح بولا ہوگا تو کہے گا میری نیت تو یہ کفر کی تھی نہیں، میری نیت تو اور تھی. چھٹی دے گی اس کی 13 گھنٹے کی تقریر گستاخوں کا منہ کھولنے کا ایک ہی جھنڈا ہے اور اس کی تازہ صورتحال سامنے موجود ہے. گوجرا فیصلہ آباد آپ پتہ کروا سکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے وہاں پر اس کمپنی نے اشتہار لگوا دیے فقہ حنفی کی حقانیت، یہ اوپر ہیڈنگ ہے اور نیچے یہ لکھا ہے کہ عورت توہین کرے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اس طرح کے دلائل دیے نیچے توڑ موڑ کے کسی کے حنفی میں گستاخ کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، کچھ نہیں کہا جائے گا. عورت کرے تو کچھ نہیں ہوگا. ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ خاتون، عیسائی خاتون نے میسج کیا نبی علیہ السلام کی نام پر واضح گالیاں لکھتے معاذ اللہ. اب وہ تھانے میں بند ہے، تفتیش ہو رہی ہے. کس نے رستہ دکھایا ان پر بختوں کو؟ اشتہار لگا کے شہروں میں جو خواص کی باتیں تھیں جن کے نتائج ساری امت کا مشترکہ مذہب ہے کہ گستاخ کیسا بھی ہوگا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ان لوگوں نے یہودیوں سے اپنی تنخواہیں کھڑی کرنے کے لیے، عیسائیوں سے اپنی محبتوں کو پردان کرانے کے لیے یہ دھندا شروع کر دیا. ہر طرف گستاخیوں کے دھویں پہلے ہی تھے، اب مزید وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کا فضل ہے یہ شخص ابھی ان کے کمرے میں تھا، اپنے خواص تک یہ 13 گھنٹے کا پیغام پہنچایا تھا. ہم نے اس سے پہلے کہ وہ منظر عام پہ آئے 26 اکتوبر کو لاہور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کر کے 7 گھنٹے میں اس کا جواب مکمل کیا. جتنی فقہ کی دلیلیں تھیں ان کی وضاحت کی. فقہ حنفی کے مخطوطات سے، امام اعظم کے اقوال سے ثابت کیا کہ جو فکر ہماری ہے یہ ہماری نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی ہے. اور بالخصوص عورت کی گستاخی کے لحاظ سے ہم نے فقہ حنفی سے حوالے پیش کیے کہ اس کے لیے تو زیادہ دردناک سزا ہے کہ اس کے لیے معین کیا گیا روزانہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، اتنے روزانہ لگے یہاں تک کہ کوڑے لگتے لگتے اس کی جان نکل جائے. تو موت پر اس کا بھی وہ حتمی کتاب یہ فقہ اور فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ فیصلے موجود ہیں. افسوس یہ ہے ہم تو گلی گلی یہ اعلان کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. دوسرے لوگوں کا 9 سال کا درس نظامی پڑا ہوا چوک میں کھڑا ہو اب وہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے اور ہمارے جلسے سے بیٹھ کے اٹھ کے نکلنے والا ممتاز قادری بن جاتا ہے. آج یہ شخص ملت اسلامیہ پر داغ بن گیا. اہل سنت کے افکار پر اس نے شاہی ملنے کی کوشش کی. میں تمام شخصیات، تمام مفتیان اور اہل سنت و جماعت کی تمام شخصیات کو سلام کرتا ہوں کہ سب نے برملا اس کا رد کیا، سب نے برملا اس سے برات کا اظہار کیا، سب نے برملا اس ٹولے سے اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ ہم سارے ممتاز حسین قادری کے ماننے والے ہیں اور ممتاز قادری کو ہیرو مانتے ہیں. اور وہ ٹولہ جو ممتاز قادری پر تنقید کر کے مغرب کو خوش کر رہا ہے، اہل سنت و جماعت نے اس سے بیزاری اور برات کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت ہمیں یہ بات پہنچانی چاہیے.